بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہ کے حبیب خاتم النبیین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، لیکن رشد و ہدایت کا سلسلہ اللہ کے فرمان کے مطابق قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے جس میں نہ تبدیلی ہوتی ہے اور نہ تعطل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ قانون موجود ہے تو تم ہرگز اللہ کے دستور کو بدلتا نہ پاؤ گے اور ہرگز اللہ کے دستور کو ٹلتا نہ پاؤ گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے وراثت یافتہ اور انعام یافتہ بندے پیغمبروں کی تعلیمات اور مشن کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ اسلام کے صحیح اور حقیقی باطنی رخ کو عام انسانی ذہن اور جدید سائنسی ذہن کے تقاضوں کے مطابق اور دین اسلام کی قولی اور عملی تشریح بیان کرنے کے لیے ایک نظام بنانے کی ضرورت پیش آئی، تاکہ ہر خاص و عام کو تحقیق اور جستجو کے مطابق اعلیٰ اخلاقی کردار اور روحانی قدروں سے روشناس کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اپنے بعد اللہ کی کتاب اور اپنی اولاد چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس مشن کے امام کا تعلق آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولاد علی علیہ السلام سے ہے۔ خاتم النبیین کے وارث، رشد و ہدایت اور تکوین کے شہباز، اہل بیت میں ایک ممتاز فرد، اللہ کے ولی، صدر الصدور، امام سلسلہ عظیمیہ، ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاندان کے خانوادہ ہیں۔ آپ کو موجودہ سائنسی دور میں روحانی تعلیمات کو سائنسی بنیادوں پر پرچار کا شعبہ عطا کیا گیا ہے۔ آپ کا نام حسن اخرا سید محمد عظیم برقیہ المعروف قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ بطریق اویسیہ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے آپ کو حسن اخرا کا خطاب عطا ہوا۔ آپ کا اسم گرامی محمد عظیم پیدائش کے بعد رکھا گیا۔ آپ نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں اور آپ کا خاندانی سلسلہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اس لیے آپ سید کہلوائے جاتے ہیں۔ برقیہ آپ کا تخلص ہے، شعر و سخن میں تخلص برقیہ اختیار کیا۔ قلندر بابا اولیاء آپ کا عرف ہے۔ مرتبہ قلندریت کی اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے ملائکہ ارضی و سماوی اور حاملان عرش میں قلندر بابا اولیاء کے نام سے مشہور ہیں، اور یہی عرفیت یعنی قلندر بابا اولیاء عامت الناس میں زبان زد عام ہے۔ آپ 1898 میں قصبہ خورجہ، ضلع بلند شہر، یوپی، بھارت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے جد امجد اللہ دین صاحب شمس آباد ضلع کیمبل پور سے پولیس کی ملازمت کے سلسلے میں ضلع بلند شہر آئے اور ریٹائرمنٹ کے بعد یہیں کی سکونت اختیار کر لی۔ آپ کے والد محترم بدیع الدین شیر دل تحصیل خورجہ میں آنرری اسسٹنٹ کلکٹر کے پیشکار تھے۔ والدہ محترمہ کا نام سیدہ سعیدہ خاتون تھا۔ آپ نے قرآن پاک اور ابتدائی تعلیم محلہ کے مکتب میں حاصل کی۔ بچپن ہی سے انتہائی ذہین، باادب، خلیق اور ملنسار تھے۔ اچھے اور برے کی تمیز رکھتے تھے۔ پڑھنے کے وقت نہایت توجہ سے پڑھتے اور ساتھیوں کے ساتھ محبت اور سلوک سے پیش آتے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم خورجہ میں حاصل کرنے کے بعد ہائی اسکول تک بلند شہر میں پڑھا اور پھر انٹر میں داخلہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لیا۔ علی گڑھ میں قیام کے دوران آپ کی طبیعت میں درویشی کی طرف میلان بہت بڑھ گیا۔ اسی اثنا میں اپنے نانا بابا تاج الدین ناگپوری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نانا نے انہیں وہاں روک لیا۔ آپ کے والد کو جب پتہ چلا تو وہ ناگپور تشریف لے گئے اور بابا تاج الدین صاحب سے عرض کیا کہ اس کی تعلیم نامکمل رہ جائے گی، اسے واپس علی گڑھ بھیج دیجیے۔ واقف اسرار و رموز، حامل علم لدنی بابا تاج الدین نے فرمایا، اس کو اگر اس سے زیادہ پڑھایا گیا جتنا یہ اب تک پڑھ چکا ہے تو یہ میرے کام کا نہیں رہے گا۔ آپ کے والد نے ایک شفیق باپ کی طرح بیٹے کو سمجھایا، اور جب دیکھا کہ بیٹے کا میلان طبع فقر کی طرف مائل ہے تو انہوں نے بیٹے سے کہا، تم خود سمجھدار ہو، جس طرح چاہو اپنا مستقبل تعمیر کرو۔ یوں آپ 9 سال تک اپنے نانا سید تاج الدین ناگپوری کے پاس مقیم رہے اور ان سے روحانی تربیت حاصل کی۔ تربیت کے
اسی زمانے میں آپ کی والدہ ماجدہ 4 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کو چھوڑ کر اس دار فانی سے عالم بقا تشریف لے گئیں۔ آپ کی ایک بہن کے علاوہ سب بچے چھوٹے تھے، ان میں سے کوئی بھی سن شعور کو نہیں پہنچا تھا۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کی تربیت میں لگ گئے اور جب بچیوں کی تربیت میں مشکل پیش آئی تو نانا سید تاج الدین کے ارشاد کے مطابق دہلی میں ایک معزز گھرانے کی صاحبزادی سے آپ کی شادی ہوئی۔ تقسیم ہندوستان کے بعد آپ اپنے اہل و عیال اور والد صاحب اور بہن بھائیوں کے ساتھ کراچی تشریف لے آئے۔ کراچی میں لی مارکیٹ کے محلے میں ایک نہایت خستہ و بوسیدہ مکان کرائے پر لیا۔ کچھ عرصے بعد خان بہادر عبداللطیف کمشنر بحالیات نے آپ سے فرمایا کہ ایک درخواست لکھ دیجیے تاکہ آپ کے لیے کوئی اچھا سا مکان الاٹ کر دیا جائے۔ آپ نے ان کی درخواست پر توجہ نہ دی اور اسی مکان میں رہتے رہے۔ کراچی میں مستقل سکونت اختیار کرنے کے بعد ذریعہ معاش کے لیے لارنس روڈ پر بجلی کے فیوز وغیرہ لگا کر اپنی زندگی بسر کی۔ رفتہ رفتہ جب لوگوں کو کراچی میں آپ کی آمد کی اطلاع ہوئی تو اردو ڈان میں سب ایڈیٹر کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ اس کے بعد رسالہ نقاد میں کام کرتے رہے۔ کچھ رسالوں کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیے۔ کئی مشہور کہانیوں کے سلسلے بھی قلم بند کیے جو دوسروں کے نام سے چھپتی رہیں۔ سلسلہ وار کہانیوں سے متعلق ایک کتاب بھی زیور طبع سے آراستہ ہوئی اور عوام میں اتنی مقبول ہوئی کہ اس کے بے شمار ایڈیشن شائع ہوئے۔ آپ حسن اخلاق کا ایسا سراپا تھے جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ابتدا ہی سے آپ کی طبیعت میں بے پناہ سادگی اور شخصیت میں خاص وقار نمایاں نظر آتا تھا۔ پریشانی میں دلجوئی کرنا، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف اور دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھنا اور نہ صرف سمجھنا بلکہ دوسرے شخص کی توقع سے بڑھ کر اس کا دکھ بانٹنا، وہ اعلیٰ اوصاف تھے جن کا اظہار آپ کی ذات بابرکات نے اوائل عمر ہی سے شروع کر دیا تھا۔ آپ حلیم الطبع، فطرتاً ذہین، مخلص، وسیع المعلومات، شاعر، فلاسفر، خلیق اور پرمزاح تھے۔ اپنے حلقہ احباب میں خاص طور پر اور عوام میں عام طور سے نہایت عزت و جاہ کے مالک مانے جاتے تھے۔ 1956 میں سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ قطب ارشاد حضرت ابوالفیض قلندر علی سہروردی کراچی تشریف لائے۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت حاصل کرنے کی درخواست کی۔ حضرت ابوالفیض قلندر علی سہروردی نے فرمایا کہ رات کو 3 بجے آؤ۔ سخت سردی کا عالم تھا۔ آپ گرینڈ ہوٹل میکلور روڈ کی سیڑھیوں پر رات کے 2 بجے بیٹھ گئے اور ٹھیک 3 بجے سہروردی بزرگ نے دروازہ کھولا اور اندر بلا لیا۔ سامنے بٹھا کر آپ کی پیشانی مبارک پر 3 پھونکیں ماریں۔ پہلی پھونک میں عالم ارواح منکشف ہو گیا، دوسری پھونک میں عالم ملکوت و جبروت سامنے آ گیا اور تیسری پھونک میں آپ نے عرش معلیٰ کا مشاہدہ کیا۔ حضرت ابوالفیض قلندر علی سہروردی نے قطب ارشاد کی تعلیمات 3 ہفتے میں پوری کر کے خلافت عطا فرما دی۔ اس کے بعد حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفتون نے آپ کی روحانی تعلیم شروع کی اور پھر یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے براہ راست علم لدنی عطا فرمایا اور سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمت اور نسبت کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں پیشی ہوئی اور اسرار و رموز کا علم حاصل ہوا۔ کی روحانی اولاد کو آپ کے فیض کو عام کرنے کے لیے 3 کتابیں بطور ورثہ منتقل ہوئی ہیں: رباعیات قلندر بابا اولیاء، اسرار و رموز کا خزانہ لوح و قلم اور تذکرہ تاج الدین بابا۔ آپ کی زیر سرپرستی روحانی ڈائجسٹ کا پہلا جریدہ 1 دسمبر 1978 کو منظر عام پر آیا۔ آپ کی زندگی میں ایک ٹرسٹ عظیمیہ ٹرسٹ فاؤنڈیشن کے نام سے تشکیل پا گیا تھا۔ ایک مرتبہ لیٹر پیڈ پر نام چھپوانے کے لیے آپ سے اجازت طلب کی۔ حسن اخرى سید محمد عظیم برقیہ لکھ کر خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے لفظ سید پر دائرہ بنا دیا اور فرمایا کہ نام کے ساتھ یہ نہ لکھا جائے۔ عرض کیا گیا آپ تو نجیب الطرفین سید ہیں، اس لیے درخواست ہے کہ سید لکھنے کی اجازت مرحمت فرما دی جائے۔ آپ نے فرمایا سید لکھنا اس شخص کو زیب دیتا ہے جس کے اندر سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ تو اوصاف موجود ہوں۔ اور یہ کہہ کر زار و قطار رونے لگے اور اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئیں۔ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب
کلندر بابا اولیاء کے ایسے بادب بانصیب روحانی شاگرد ہیں جن کے بارے میں کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ اگر مجھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواجہ صاحب کی تربیت کا حکم نہ ملتا تو دنیا کو میرے علوم کی ہوا بھی نہ لگتی۔ آپ نے 16 سال توجہ سے، تصرف سے، گفتگو سے، علم سے، قربت سے اپنے روحانی شاگرد خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی تربیت فرمائی۔ تربیت کا محور یہ تھا کہ انسان جو بھی کرے، جو بھی کہے اللہ کے لیے ہو، جو عمل کرے اس میں اللہ کی مرضی شامل ہو، اس میں اپنی ذات شامل نہ ہو۔ جولائی 1960 میں اپنے محبوب شاگرد خواجہ شمس الدین عظیمی کی تجویز پر آپ نے باعث تخلیق کائنات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلسلہ عظیمیہ قائم کرنے کی درخواست پیش کی، جسے شرف قبولیت بخشا گیا اور آپ سلسلہ عظیمیہ کے امام کہلوائے۔ تصوف کی زبان میں ہر مکتبہ فکر کے بانی کو امام کہا جاتا ہے۔ صوفیہ کی تاریخ میں آپ واحد بزرگ ہیں جو 11 سلاسل کے خانوادہ ہیں اور 21 سلاسل کے مربی و مشفی ہیں۔ اولیاء اللہ کے نظام کو سلسلہ کہتے ہیں اور سلسلہ طریقت میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسے بندے کی ہم نشینی یا قربت اختیار کر لی جائے جو اپنے مادی اور روحانی تقاضوں میں توازن پیدا کرنے کے بعد اللہ کی نیابت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی علوم کی وراثت حاصل کر چکا ہو۔ جس کے پاس کوئی عام بندہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر اسے دنیا بھول جائے اور اللہ یاد آ جائے تو ایسا بندہ بلا شبہ روحانی ہے۔ سلسلہ عظیمیہ میں تعلیم و تربیت کے لیے سخت ریاضتوں، چلوں اور مجاہدوں کی بجائے ذکر و اذکار نہایت آسان ہیں۔ سلسلہ عظیمیہ کا مشن یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے اپنی روح کا عرفان یعنی ذات کا عرفان اور اللہ کا عرفان حاصل کیا جائے۔ سلسلہ عظیمیہ کی جد و جہد یہ بھی ہے کہ خواتین پیغمبرانہ تعلیمات سے آگاہ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کو سدھارنے کے لیے جو علوم عطا کیے ہیں ان علوم کو سیکھیں، ان پر عمل کریں تاکہ جو ناانصافیاں مردوں نے کی ہیں آئندہ آنے والے خواتین کے دور میں خواتین نہ کریں۔ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کلندر اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، انہیں ہر شے میں اللہ نظر آتا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ زمین پر چاہتے ہیں وہ ان کلندر حضرات کے ذریعے کراتے ہیں، اسی لیے کلندر کی اتھارٹی کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے دوست اور امام سلسلہ عظیمیہ حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ 27 جنوری 1979 کو اس دار فانی سے دار البقاء تشریف لے گئے۔ آپ کا مزار مبارک شادمان ٹاؤن کراچی میں ہے۔ ہر سال 27 جنوری کو حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک میں دور دراز مقامات سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے اور اولیاء اللہ کی محبت میں دیوانے پاک باطن لوگ تشریف لاتے ہیں اور روحانی فیض سے مالا مال اور سرخ روح ہو کر اپنے اپنے مقامات پر حضور کلندر بابا اولیاء کے فیض کو عام کرتے ہیں۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے مشن کو آپ کے محبوب شاگرد خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے دیوانہ وار پھیلایا اور ان کی انتھک محنت اور کوششوں سے آج سلسلہ عظیمیہ کے مراقبہ حال دنیا بھر میں موجود ہیں۔ خدا نما جہاں نما ہے سلسلہ عظیمیہ، قبول شاہ دو جہاں ہے سلسلہ عظیمیہ، حسین رہنما ملے حسن عظیم برخیا، کلندروں کا رنگ ہے یہ سلسلہ عظیمیہ۔